پہنچے ہیں چین کے وہاں پر ان کے بلانے پر ان کے دورے پر پہنچے ہیں، جبکہ اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو امریکی صدر باراک اوباما بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ بھارت پہنچے ہیں 3 روزہ دورے پر۔ وہاں پہنچنے پر دونوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آرمی چیف کا دورہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر باراک اوباما وہاں پر بھی ان کو کافی پروٹوکول دیا گیا، ان کو بھارتی وزیر اعظم جو ہے نریندر مودی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، وہاں پر انہیں چائے بھی بنا کر اپنے ہاتھوں سے دی۔ اور اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی السلام علیکم اور ناظرین کو السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، اتنے اہم دورے ہوئے ہیں دونوں، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا چین میں وہ موجود ہیں، اس وقت انتہائی اہمیت کا ان کا یہ دورہ ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو امریکی صدر باراک اوباما جو پہنچے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اتنے اہم دوروں کو؟ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اس پروگرام میں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ میزبانی کر رہی ہیں آج اس پروگرام کی۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ، اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ باراک اوباما جو ہیں وہ دہلی پہنچتے ہیں اور ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ پہنچتے ہیں بیجنگ چائنا۔ لیکن جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا آپٹکس، جس کو میں کہتا ہوں ٹی وی اسکرین پہ آپٹکس آپ کو نظر آ رہی ہے نئی دہلی میں، کہ انہوں نے پروٹوکول توڑ دیا، مودی صاحب جا کے ان سے گلے ملے اور اس کے بعد جناب دونوں نے چہل قدمی کی اور چائے بنا کے پیش کی۔ مودی صاحب خود چونکہ ایک بہت ہی لوور کلاس سے آئے ہیں، وہ ٹی بوائے کے طور پہ تھے، وہ تو چائے تو اچھی بناتے ہوں گے، ظاہر ہے اچھی چائے بنائی ہوگی انہوں نے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات، ابھی مجھے کسی نے کہا کہ جو بھی ملے دونوں، میری کسی سے بات ہو رہی تھی دہلی میں، تو انہوں نے ایسی مذاق نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ وہ مودی نے باراک اوباما کو کہا ہائے باب، تو آگے سے اوباما نے کہا باب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا مطلب ہے باراک اوباما بھائی باب، تو مطلب ہے کہ وہ اس طرح کے جوک چل رہے ہیں۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ باراک اوباما کا کہ جب وہ نئی دہلی پہنچے تو بیجنگ ان کو دیکھ رہا ہو، چائنا میں دیکھا جا رہا ہو کہ چائنا دیکھے کہ کس طرح سے ان کو کنٹین کرنے کے لیے یہ پہنچے ہیں اوباما۔ اور یہی ہوا کہ جیسے ہی اوباما وہاں پہ لینڈ ہوئے تو چائنا کا جو سرکاری ٹی وی تھا وہ سارا کا سارا ٹی وی، وہاں کے جتنے ٹی وی تھے وہ ان سب نے باراک اوباما کی نئی دہلی میں آمد کو لائیو کور کیا اور اینالسٹ بیٹھ گئے اور سارا وہ پورا دکھایا انہوں نے۔ ایک بات جو امپورٹنٹ یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 باتیں انہوں نے کی۔ ایک بات تو انہوں نے نیوکلیر کے حوالے سے کی، نیوکلیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ ٹریکنگ سسٹم شاید ختم کر رہے ہیں، اور ٹریکنگ سسٹم جو ہے وہ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی نیوکلیر میٹیریل جو ہے وہ کمپنیاں بیچیں گی، یہ 2005 میں سٹارٹ ہوا تھا یہ معاہدہ امریکہ کا اور بھارت کا، یعنی اب یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ جی آپ امریکہ کی جو کمپنیز ہیں وہ بیچیں گی میٹیریل، نیوکلیر میٹیریل، لیکن اس کو ٹریک نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، یہ ٹریکنگ سسٹم کا مقصد یہ تھا کہ نیوکلیر میٹیریل چاہے یورینیم ہو یا پلوٹونیم ہو وہ کسی دہشت گرد کے ہاتھ نہ لگ جائے، یعنی اس میں نظر رکھی جائے کہ کوئی ڈرٹی بم نہ بنا لے فیوچر میں، تو ٹریک ہوتا رہے، جب آپ بیچیں اس کو تو ٹریک ہوتا رہے آگے کہ وہ ٹریک ہو رہا ہے کہ جی اب کسی غلط ہاتھ میں تو نہیں چلا گیا۔ اب یہ بات ایک عجیب و غریب ہے کہ بھارت نے اتنی زبردست لابنگ کی، سب سے پہلے انہوں نے فرانس کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کیا، اور پھر نیوکلیر سپلائی گروپ جس میں 48 ملک ہیں دنیا کے، ان سے این او سی لے لی، اور اب انہوں نے امریکہ کمپنیاں بڑی لابنگ، بہت لابنگ ہوئی پچھلے چند سالوں میں، اتنی لابنگ ہوئی۔ اور میں آپ سے ایک اپنی بات شیئر کروں، اپنی انفارمیشن شیئر کروں کہ امریکن جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا تھا ایک دفعہ وہاں پہ، تو مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم بھی پاکستان کو نیوکلیر ڈیل اسی طرح کی آفر کرنے کو تیار ہیں، آپ کی طرف سے کوئی انٹرسٹ نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، یہ کہانی میں بعد میں کبھی بتاؤں گا کہ پاکستان نے کیوں اس کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹ کیوں نہیں کیا تھا۔ لیکن انڈیا بہرحال، اب انڈیا جو ہے وہ امریکن کہہ رہے ہیں کہ جی ٹریکنگ اس کے اوپر ہوگی نہیں، اور انڈینز نے پہلے یہ کیا کہ اس ایگریمنٹ سے پہلے انہوں نے اپنا جو نیوکلیر تھا، ان کا ایک نیوکلیر رکھا ہوا تھا سیویلین اور ملٹری، انہوں نے ملٹری کو سیویلین سے الگ کیا، اور سیویلینز جو ان کا نیوکلیر سارا جو بھی ان کا سارا اس کو انہوں نے آئی اے ای اے سے انسپیکشنز کروایا اس کے 35-36، اور اب انہوں نے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ٹریکنگ کی کنڈیشن ختم کر دی، یعنی اب یہ ٹریکنگ ہی نہیں ہو سکے گی، تو کیا پتا کہ کہاں جاتا ہے میٹیریل، کس کے ہاتھوں میں جاتا ہے، کیسے بیچا جاتا ہے، کیا، تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ لیکن اس کے اوپر کافی ریزلمنٹ آئے گی دنیا میں، کافی ریزلمنٹ آئے گی، کیونکہ این پی ٹی جو ہے نا، نان پرولیفریشن، کہ ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ نہ ہو، اس کے ایگریمنٹ پہ نہ انڈیا نے سائن کیے نہ پاکستان نے کیے،
نہ انڈیا نے سائن کیا NPT میں، نہ پاکستان نے کیا، لیکن انڈیا کو وہ ساری مراد دے دی گئی ہیں جو کہ NPT میں شامل ممالک کو دی گئی ہیں. یعنی انہوں نے سائن نہیں کیا معاہدہ NPT کا، مگر ان کو مراد ساری دے دی گئی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد دنیا کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے کہ بھائی آپ نے ٹریکنگ سسٹم ہی نہیں ہے، اور یعنی کل کو پتا چلا کہ کسی کو ڈرٹی بام بن گیا تو وہ کہیں گے جی فلانے ملک نے دیے، وہ کہیں گے فلانے ملک نے دیے، فلانے ملک نے دیے، اور ٹریکنگ سسٹم ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کے اوپر کافی زیادہ بحث ہوگی، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا سارا کچھ کرنا. ٹھیک ہے یہ نیوکلیئر کے حوالے سے تو بڑی کلیئر بات کر دی، لیکن میں اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے نا اس کو میں تھوڑا سا ایمفسائز کروں کہ یہ جو سلامتی کونسل کا مسئلہ ہے نا، کہ انڈیا کو سلامتی کونسل میں ایک پرماننٹ ممبرشپ دی جائے، یہ پھڈا چل رہا ہے 1955 سے. یعنی 1945 میں جو بنا یہ یونائٹڈ نیشنز جب بنی تو اس لیے بنی کہ یہ ورلڈ وار ختم ہو گئی، اور اس میں جو جیتے ہوئے ملک تھے، یعنی جو 5 جیتے ہوئے ملک تھے وہ اس کے ممبرز بن گئے. یعنی سوویت یونین جو کہ رشیا ہے اب، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور چائنا، یہ اس کے ممبرز بن گئے. اور جو ہارے ہوئے ملک تھے، 2 ہارے ہوئے ملک تھے اس وقت، یعنی جاپان اور جرمنی، وہ باہر ہو گئے. جرمنی تو سرنڈر کر گیا تھا ہٹلر کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، اور جاپان کے اوپر وہ ایٹامک ویپنز گرا دیے تھے، ہیروشیما ناگاساکی، تو وہ آؤٹ ہو گئے. 1955 سے لگا ہوا ہے انڈیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کو اتنی آسانی سے مل نہیں سکتی یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل کی. ایک تو چارٹر بدلنا پڑے گا، چارٹر بدلنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ملکوں کی. یعنی اس وقت جب یہ 1900 میرے خیال سے 1962 یا 63 میں یہ انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا کہ جی 5 پرماننٹ اراکین سے بڑھ کے 10 ہونے چاہیے. تو اس وقت دنیا کی آبادی تھی کوئی میرے خیال سے 3 ارب، 2.25 یا 2.5 ارب آبادی تھی دنیا کی. اب 7 ارب آبادی ہو گئی ہے، اور اس وقت 51 ملک تھے ممبرز، اب کوئی 193 ملک ہیں دنیا میں. تو مسئلہ یہ ہے لیکن بھارت کا، کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ جی ہم 1 ارب کی آبادی ہماری، ہم اتنے بڑے ہیں. پھر یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ممبرز ہیں اس میں یورپ اکثریت میں ہے، مطلب وہاں سے فرانس بھی آیا ہوا ہے، وہاں سے جو ہے وہ برطانیہ بھی آیا ہوا ہے، وہاں سے 3 ملک آئے ہوئے ہیں. تو یہ پرابلم ایک ہے کہ سیکورٹی کونسل کو بڑھایا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل میں کوئی مسلم ملک نہیں ہے، کوئی مسلم ملک نہیں ہے. اب مسلم ملک کون ہے؟ مسلم ملک عرب آتے ہیں تو ترکی کہتا ہے کہ ہم آگے ہیں. اچھا کوئی افریقی ملک بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، افریقہ سے کوئی ملک نہیں ہے. کوئی افریقہ کہتا ہے بھائی ہم اتنے بڑے، یعنی آپ کیا مطلب ہم کالے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آپ ممبرشپ ہی نہ دیں یونائٹڈ نیشنز کی. تو یہ سفید فاموں کا ایک وہاں پہ 5 بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اٹلی آنا چاہتا ہے تو اسپین مخالفت کر دیتا ہے، جاپان آنا چاہتا ہے تو ساؤتھ کوریا، کوئی نہ کوئی آنا چاہتا ہے لیکن مخالفت شروع ہو جاتی ہے. دوسری مخالفت انڈیا کو پاکستان نہیں آنے دیتا، چائنا بھی نہیں آنے دیتا. اچھا اس کی ایکچولی یونائٹڈ نیشنز ختم ہو گئی. یونائٹڈ نیشنز وہ ایسی تھی جو ہمارے پارلیمنٹ کی ہو گئی ہے نا، جو ہمارے پارلیمنٹ ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ فضول قسم کے لوگ اس پارلیمنٹ میں، وہ یونائٹڈ نیشنز کے نہ چائنا مانتا ہے ان کو. ساؤتھ چائنا کے اندر روز پھٹا فلپین چیختا رہتا ہے، وہ امریکہ نے اٹیک کر دیے مڈل ایسٹ میں یونائٹڈ نیشن. تو یونائٹڈ نیشن ڈیڈ ہارس. لیکن بس وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں ویٹو پاور مل جائے، ہم آگے ویٹو پاور ملنے کے لیے تمام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ میں شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر پاکستان کے سیاسی ماحول کی بات کی جائے تو اس وقت یہاں پر بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے.